الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں یعنی اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار یعنی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا۔ یوں دن بھر کا بھوکا رہنا یہی اس کے کام آیا، یعنی وہ بھوکا ہی رہا، بس اسے کچھ ملا نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اس بھوکے رہنے پہ کوئی اجر اور ثواب نہیں ملا۔ اور دوسرے موقع پہ یہ بھی بات وضاحت فرمائی کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ حالت روزہ میں جھوٹ اور غیبت سے بچا جائے، اور غیبت تو آج ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور ظلم یہ کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا عوام، کیا خواص، کیا دنیا دار اور کیا دیندار، ہر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور حالت روزہ میں اس شدت کی بھوک لگی کہ ناقابل برداشت صورتحال بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ صورتحال پیش کی، تو آپ نے ایک پیالہ ان عورتوں کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ان دونوں کو کہو کہ اس میں قے کریں۔ ان دونوں عورتوں نے اس پیالے میں قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ دیکھنے والوں کو حیرت ہوئی، ساری صورتحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی عطا کردہ حلال روزی اور رزق سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، یعنی لوگوں کی غیبت کرتی رہی، اس لیے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے غیبت کو بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا شخص بھی ہے کہ روزہ رکھا مگر گناہ سے نہیں بچا، روزہ رکھ کے گناہ کے کاموں میں جتا رہا، گناہ کے کاموں میں لگا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو ساری رات کو جاگے لیکن سوائے جاگنے کی مشقت کے اسے کچھ نہ ملے، تو وہ ایسا ہے کہ ساری رات تو اللہ کی عبادت کرتا رہا لیکن آخر میں جا کے کوئی گناہ کا کام کر دیا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب فجر کی نماز جو اللہ کا فرض ہے وہ چھوڑ دیا تو ساری رات کا جاگنا ضائع چلا گیا۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے،
جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اپنی نماز نہیں پڑھتے، نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم روزے سے ہیں، اور واقعی روزے سے ہوتے ہیں، تو ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کی مشقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں حالت روزہ میں بھی بچنا چاہیے، اور روزے کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔